یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال تبارک و تعالی فی سورۃ الکہف المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیرا املا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے پوری کائنات کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ سورۃ المنافقون میں سے یہ آیات مبارکہ اور اسی مضمون کے حوالے سے سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ، اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں پر بڑی مہربان ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بے انتہا کرم فرمانے والا ہے۔ پروردگار بڑا ہی غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی غفاریت کا حقدار بنا دے۔ رب رحمان کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے پر غالب آ چکی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہلاکت سے پہلے ہلاکت سے آگاہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہلاکت سے پہلے ہلاکت سے، تباہی سے پہلے تباہی سے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر ہی آگاہ کر دیا، اور اس آگاہی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اور یہ اللہ کا کلام
جناب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر آپ کے دل مبارک پر لے کر نازل ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے تو فرمایا کہ وہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں، انہی کو نقصان اور گھاٹا ہونے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ اللہ رب رحمان کا یہ کلام، اللہ نے اولاد اور مال کو ہلاکت بتا دیا کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت سے دوچار نہ کر دے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب رحمان نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی بندے کے لیے فتنہ ہے اور اولاد بھی بندے کے لیے فتنہ ہے۔ جب یہ مال اور جب یہ اولاد بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، آدمی جب مال اور اولاد کی خاطر اللہ وحدہ لا شریک کو ہی بلا بیٹھے تو اللہ رب رحمان پھر کیا سزا دیتے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں سے ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اپنے مال کی خاطر بھلا دیا، جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اولاد کی خاطر بھلا دیا، ایسے لوگ قیامت میں نقصان اور خسارہ پانے والے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ تو پروردگار بڑی رحیم و کریم ذات ہے، اس رب رحمان نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مال اور یہ اولاد اگر تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو پھر یہی مال اور یہی اولاد آدمی کے فائدے کی بجائے آدمی کے لیے نقصان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں، مال ہو یا اولاد ہو، اور مال کے اندر جتنی چیزیں آ گئیں، یہ سب کی سب ایک انسان کے لیے آزمائش ہے اور ایک فتنہ ہے۔ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا تب یہ بندہ کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک کو مال اور اولاد کے نتیجے میں کسی نے بلا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے بلایا تو ایسا بندہ پھر آخرت کے اندر ضرور نقصان پانے والا ہوگا، ضرور وہ خسارے اور نقصان سے دوچار ہونے والا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام پر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔
الثواب واللہ عندہ حسن المآب۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 میں اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ خوبصورت کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت، نفسانی خواہشات کو مزین کر دیا گیا، عورتوں کی محبت یعنی بیویاں، بیٹوں کی محبت یعنی نرینہ اولاد، اور اسی طرح جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت، وہ سونے کے ہوں، وہ چاندی کے ہوں، یا پھر وہ نشان زدہ گھوڑوں کی صورت میں ہوں، یا وہ گایوں اور بھینسوں کی صورت میں ہو، یا وہ فصلوں اور کھیت کھلیان کی صورت میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے، آدم ذات کے لیے، لوگوں کے لیے یہ دنیا کا سامان مزین خوبصورت بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب نبی کریم علیہ السلام سفر معراج میں اللہ رب الرحمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی۔ جنت کے راستے پر بہت ساری آزمائشیں، جنت کے راستے پر بہت ساری آزمائشیں، کلمہ پڑھنا ہوگا، نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، حج بھی کرنا ہوگا، ضرورت پڑنے پر جہاد بھی کرنا ہوگا۔ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے کرتے بندہ جنت میں پہنچے گا۔ اور رہ گیا معاملہ جہنم کا، تو جہنم کے معاملے میں جہنم کے راستے کے اندر مختلف قسم کی بندے کی خواہشات اور بہت ساری برائیاں جو خوبصورت بنا کر کھڑی کر دی گئیں۔ اب انسان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ مزین شدہ حسن و جمال سے بھری ہوئی چیزوں کی طرف آدمی بھاگتا ہے، کہ جیسے کہ دور سے چمکنے والی ہر چیز بظاہراً وہ سونا نظر آتی ہے، وہ گولڈ نظر آتی ہے، لیکن وہ گولڈ ہوتا نہیں ہے۔ تو جہنم کے راستے میں بہت ساری برائیاں وہ مزین اور خوبصورت بنا کر کھڑی کر دی گئیں۔ انسان جہنم کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر جنت کی راہ پر چلنا ہو، جنت کی راہ پر چلنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ اور مشکل جسے عبور کرنا ہے، ایماندار بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ہے نماز کی صورت میں، وہ ہے روزہ اور زکوٰۃ، حج اور جہاد کی صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نفسانی خواہشات کی محبت ہو، بیویوں کی محبت ہو، نرینہ اولاد کی محبت ہو، جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت ہو، سونا اور چاندی ہے اور نشان زدہ گھوڑے ہیں اور کھیت اور کھلیان ہیں۔ رب رحمان کیا فرماتے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد آیا وہ صحابی، وہ شادی کرتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، اور اس شادی شدہ دولہے کی اپنی دلہن کے ساتھ پہلی ہی رات ہے، یا شادی شدہ صحابی ہے اور اپنی دلہن کے ساتھ ہے، صبح آواز لگائی جاتی ہے، صبح جہاد کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ ایک تو 5 وقت نماز کے لیے اذان ہے، ایک جہاد کے لیے آوازہ لگایا گیا۔ یہ صحابی جس پر نہانا ضروری تھا، غسل کرنا ضروری تھا، یہ اتنی جلدی اللہ کی طرف آئے ہوئے بلاوے پر لبیک کہتا ہے کہ اس نے گھر میں رہ کر غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا، یعنی اس نے چاہا کہ اتنی دیر بھی نہ ہو کہ میں غسل کرتا رہوں۔ اور جب یہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اس صحابی کو غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر کا صحابی ہے کہ جسے اللہ کے ملائکہ نے غسل دیا۔ تو دنیا دار لوگوں کے لیے یا انسانوں کے لیے اللہ نے ان چیزوں کی محبت فرمایا کہ یہ ان چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا ہے۔
اب جب کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کا مال، دنیا کی کوئی بھی چیز اگر اللہ کی یاد سے روک دے تو یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کا سامان اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، اس کے لیے نقصان ہوگا اور خسارہ ہوگا۔ اس لیے رب رحمان نے پہلے آگاہ کر دیا کہ دیکھنا، خیال کرنا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اب انسان کو اس کا مال اللہ کی یاد سے کیسے غافل کرتا ہے؟ ہاں جی، کہ اللہ رب رحمان نے مجھے سونا دیا ہے یا چاندی دی ہے، اب سال بعد، سال پورا ہونے پر اس سونے اور چاندی پر زکوٰۃ بھی تو دینی ہے نا۔ اگر وہ سونا 7.5 ہے، اگر وہ چاندی 52 تولے ہے، اگر میرے پاس، میری جیب میں، میرے گھر میں، میرے بکسے میں، میرے اکاؤنٹ کے اندر 52 تولے کے چاندی جتنے یا اس سے زیادہ کے پیسے موجود، تو سال بعد اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اب یہ دولت اور پیسہ کیسے فتنہ اور ہلاکت کا باعث اور نقصان کا باعث بنے گا کہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی لیاقت سے کمایا، میں نے اپنی کاریگری سے کمایا، میں اس میں سے غریب کو کیوں دوں؟ دینا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غریبڑے کو خود آپ ہی دے دیتا۔ نہ یہ بیوہ پر خرچ کرے گا، نہ یہ یتیم پر خرچ کرے گا، نہ یہ مسکین پر خرچ کرے گا، نہ یہ سوال کرنے والے پر خرچ کرے گا، نہ اس کو مسجد پر خرچ کرنے کی توفیق ہوگی، نہ اس کو مدرسہ اور مدرسے کے طالب علموں پر، نہ ضرورت مندوں پر یہ خرچ کرے گا۔ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بیج ڈالا، میں نے اپنی لیاقت سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، میں کیوں اس میں سے غریب آدمی کو اور محتاج کو اور ضرورت مند کو دوں؟ تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، یہ مال اس کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا کا مال اور دنیا کی دولت بندے کو کیسے ہلاک کر دیتی ہے کہ دنیا کی دولت اور مال کے لیے بندہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ بس صرف مجھے پیسہ بنانا ہے، مجھے پیسہ بنانا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ وہ ملاوٹ کرنے سے باز آتا ہے، نہ وہ دھوکہ دہی کرنے سے باز آتا ہے، نہ وہ اپنا ریٹ ظلم پر رکھنے سے باز آتا ہے۔ ہاں جی، مزدور کی مزدوری کیا ہوگی اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے، یہ مجبور اور لاچار میرے ہاتھ پڑا ہے، میں ایک مزدور کی بجائے 10 اور 2 مزدوروں کی مزدوری لے لوں، اس نے تو ویسے ہی چپ چاپ خاموشی سے دینا ہی دینا ہے۔ نہ وہ حلال کی تمیز رکھتا ہے، نہ وہ حرام کی، نہ وہ کم تولنے سے گھبراتا ہے، نہ وہ ملاوٹ کرنے سے گھبراتا ہے، نہ وہ دھوکہ کرنے سے گھبراتا ہے، نہ کوئی وہ ڈنڈی مارنے سے گھبراتا ہے۔ اس کا مقصد کیا بن گیا کہ بس میں مال ہی مال جمع کرتا رہوں۔ یہ مال انسان کے لیے کیسے ہلاکت ہے اور نقصان سے دوچار کرنے والا۔ بندہ لالچ کرتا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس گاہک کو پورا کر لوں، یہ چیز فروخت کر لوں، اس معاملے کے اندر نماز جاتی ہے تو جائے، عبادت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اپنے گاہکوں کو پورا کر لوں، میں اپنا کام پورا کر لوں، اپنی مزدوری پوری کر لوں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایسے عظیم عظیم صحابی گزرے ہیں کہ دشمنوں نے، کافروں نے اور مشرکوں نے جب انہیں تختہ دار پر کھڑا کیا، انہیں جب سولی کے پھٹے پر کھڑا کیا کہ اسلام اور کلمے کے جرم کی پاداش میں تمہیں سولی لگایا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا، اس موت کے تختے پر کھڑے کیے گئے بندے سے پوچھا گیا، اے بتا شخص تیری آخری خواہش کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے ایسے صحابی بھی گزرے ہیں۔ اس صحابی نے تختہ دار پہ کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ وہ بھی آگے سے کافر تھے، انہوں نے اجازت دی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ سلام پھیر کر کہتا ہے، میرا دل تو یہی کرتا تھا کہ میں نماز پڑھتا رہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا کہ مسلمان نماز کے بہانے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ تختہ دار پر بھی نماز پڑھتے تھے، ہم دکان پر بیٹھ کر بھی وقت پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دکان، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، ہاں جی، جس نے ظلم کرتے ہوئے اپنی مزدوری اور اپنا ریٹ دگنا تگنا کر دیا، جس نے ملاوٹ کر دی، دھوکہ کر دیا، اپنے گاہک کے ساتھ ہاتھ کر گیا، یہ دولت اور مال دراصل اس کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حاجی بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں، ہاں جی، اور وہ جب بازار میں ہیں تو ان لوگوں کا دھندا اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ فروٹ کے اوپر کلر مار کر اس کا رنگ بنا رہے ہیں، ہاں جی، وہ شربت کے اندر چینی کے بجائے شکرین ڈال کر دھوکہ دہی اور ملاوٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو کمیٹی والے اگر پکڑ لیں، اگر ان کو توفیق ہو تو کوئی تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے اس کے مال نے، اس کی اولاد نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، وہ ضرور نقصان سے دوچار ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہو مسلمان اور نماز کے لیے آواز لگے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز کو بھاگ پڑے۔ اسے اللہ نے مال دیا، سال پورا ہونے پر یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کا سونا اور اس کا چاندی وہ ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا اور کہے گا انا مالکا و انا کنزکا، بھاگتا کدھر ہے؟ ٹھہر ذرا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی یا اس نے حرام اور حلال کا فرق نہیں کیا تھا تو یہ مال اس کے لیے ہلاکت ہوگا۔ فرمایا تمہیں اللہ سے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ بندہ اولاد کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، اور جو ایسا کرے گا یہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ رب رحمان فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آئے اور جب موت کو دیکھ لو تو اس وقت تم کہتے رہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اے پروردگار میں ضرور تیری راہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، خرچ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ چٹی سمجھے گا، لیکن جب بیمار ہوگا، جب موت کو دیکھے گا، جب مصیبت کو دیکھتا ہے تو اللہ کی راہ میں پھر دھڑا دھڑ خرچ کرنے کی یا تو کوشش کرتا ہے یا دعا کرتا ہے۔
تو دراصل یہ یہاں مرتے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو داؤ لگانے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب موت کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی مرتے وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ زینت ہے دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کے اندر تمہارا مال تمہارے لیے زینت ہے، بڑا مکان ہے، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی ہے، ہاں جی جناب دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں، بڑا پیسہ اور بڑا اماؤنٹ اور بڑا بینک دولت ہے، یہ سب کا سب دنیا کا حسن ہے۔ قبر کے اندر نہ بندے کا مال جاتا ہے نہ بندے کی اولاد جاتی ہے، ایک وہی چارپائی جو قبر تک لے جائی جاتی ہے وہ بھی مردے کو دفن کرنے کے بعد واپس لے آتے ہیں۔ مردہ اپنے ساتھ قبر میں اپنے مال میں سے فقط 3 چادریں ہی لے کر جاتا ہے، اور وہ بھی ایسی نکمی اور بیکار کہ شاید چور بھی کفن چوری نہ کرے، الا یہ کہ جو آج کل مہنگائی کے حالات ہیں، غربت ہے اور افلاس ہے اور مہنگائی کا سونامی اور طوفان ہے کہ شاید لوگ کفن چوری کرنے پر بھی مجبور ہو جائیں، تو مرتے ہوئے مردے کے ساتھ قبر میں صرف 3 کپڑے 3 کفن، یہی 3 چادریں کفن کی صورت میں جاتی ہیں۔ آخر قبر کے اندر باقی رہنے والی چیز تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بندے کے نیک اعمال ہی بندے کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اور سنن نسائی کتاب الجنائز کی ایک حدیث جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن ایماندار اور نیکوکار آدمی قبر میں اس کے نیک اعمال، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، بندے کے نیک اعمال بندے کے ساتھ قبر کے اندر ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ہوں گے۔ وہ جوان حسن الثیاب، اس جوان کے کپڑے بڑے جناب خوبصورت ہوں گے، اور اسی طرح حسن الوجہ، وہ نیک اعمال نوجوان کی شکل میں، اس نوجوان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا، اس نوجوان نے جو پرفیوم یا عطر استعمال کیا ہوگا وہ پرفیوم اور عطر بڑی پیاری اور خوشبودار اور بڑا جناب محسوس کرنے والی ہوگی۔ اور اگر بندہ کافر ہے یا بدکار ہے یا گنہگار ہے یا مجرم ہے یا نافرمان ہے یا نماز اور روزے سے دور ہو کر زندگی گزار گیا، اس کے ساتھ اس کے گندے اعمال ایک گندی شکل، ڈراؤنی شکل، ڈریکولا شکل کے شخص کی طرح وہ اس کے ساتھ ہوں گے، کپڑے بھی نہایت گندے ہوں گے اور جسم سے بھی بڑی سخت بدبو آ رہی ہوگی، بدبو والا آدمی، یہ اس کے اعمال اس کے ساتھ اس کی قبر میں، تو آدمی کے اعمال ہی بندے کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ دنیا کا مال اور دنیا کی اولاد وہ سب دنیا میں رہ جاتی ہے۔ اولاد اپنے باپ سے جتنا پیار کرے یا باپ اپنے اولاد سے جتنا پیار کرے، باپ مر گیا، ہاں جی پیاری سے پیاری اولاد بھی اپنے باپ کو 24 گھنٹے بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے جلدی کرو، قبر جلدی سے نکلے، کفن جلدی تیار ہو اور مردہ جلدی جلدی قبر میں پہنچے۔ اقول قولی ھذا استغفر